السلام علیکم دوستو، کسی بت تراش نے ایک دیوی بنائی، سفید مرمر بدن پر تیکے نقوش کو دیے، قامت میں نخرہ اور کاٹ میں ایک غرور برا، اور دیوی کو اٹھا کر بازار کے مرکزی چوک میں رکھ دیا۔ لوگ جمع ہوئے، سراپا ناز کے حسن اور اعضاء کے توازن پر داد دی۔ تحسین کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ کسی نے آواز لگائی، لوگو دیکھو، دیوی کی تو آنکھیں ہی نہیں۔ لوگوں نے چون کر دیکھا، واقعی آنکھوں کی جگہ ہموار تھی۔ لوگ اعضاء کے توازن اور نقوش کی جادوگری میں اتنی کھو گئی تھی دوستو، انہیں آنکھوں کی کمی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ارے اس کے تو پاؤں بھی غیر انسانی ہے، کسی نے ہانک لگائی۔ لوگوں کے نظریں بے اختیاری دیوی کے قدموں میں آ گرے۔ دیوی کے پاؤں نہیں تھے، بت تراش نے پنڈلیوں کے فوراً بعد پنکھ تراش دیے تھے، چیل کے لمبے لمبے بدصورت پنکھ۔ او اس کا دل، مجمع میں سے آواز آئی۔ نظر سینے پر جا الجھے دوستو، وہاں عین دل کے مقام پر ایک سوراخ تھا، اور اس سوراخ میں لوہے کا ایک بدصورت ٹکڑا تھا۔ لوگ سنگ تراش کو ڈھونڈنے لگے، بت ساز حاضر ہو گیا۔ لوگوں نے مذمت شروع کر دی۔ جب لوگ چیخ کر تک گئے تو بت تراش نے اداس لہجے میں کہا، حضرات، یہ جمہوریت کے دیوے ہے، جمہوریت کے آنکھیں نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا ہر وہ شخص جو دیکھ سکتا ہو اور جس کی آنکھوں میں حیا ہو، وہ جمہوریت کا پجاری نہیں ہو سکتا۔ جمہوریت کے سینے میں دل نہیں ہوتا، لہٰذا ہر وہ شخص جس میں رحم ہو، جو لوگوں کے دکھ دیکھ کر سینے پر بوجھ محسوس کرتا ہو، وہ جمہوریت کو اپنا خدا نہیں مان سکتا۔ اور حضرات، دوستو، سنگ تراش چند لمحے سانس لینے کے لیے رکا۔ لوگ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اور حضرات، جمہور اقتدار یعنی جمہوریت کے پاؤں بھی نہیں ہوتے، یہ الٹی ہوئی آتی ہے اور الٹی ہوئی واپس چلی جاتی ہے، لیکن اپنی پیچھے تباہی کے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے۔